قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورۃ نور میں آیت نمبر 63 فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، چاہیے کہ ڈر جائے وہ شخص جو مخالفت کرتا ہے عن امرہ، رسول کے کام میں، رسول جو بات کہتے ہیں اس میں مخالفت کرتا ہے، جو چیز بتاتے ہیں اس میں مخالفت کرتا ہے، کس چیز سے ڈرے؟ ان تصیبہم فتنۃ، یہ کہ اس کو فتنہ پہنچ جائے، اور یصیبہم عذاب علیم، یا اس کو دردناک عذاب پہنچ جائے۔ پیارے بھائیو، امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا، قرآن کی تفسیر بھی ہے، نبی کی اطاعت اور عدم اطاعت سے متعلق گفتگو بھی ہے، توجہ دیجیے۔ جب احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کہ یہاں پر ان تصیبہم فتنۃ سے کیا مراد ہے، جو نبی کی مخالفت کرتا ہے اس کو فتنہ پہنچے گا، وہ کہتے ہیں کفر مراد ہے، کفر یا شرک۔ اگر وہ آدمی، وہ کہتے ہیں الاستمرار کے الفاظ ہیں، قال اتدرون ما الفتنہ، قال الفتنة الکفر، یہاں فتنہ سے مراد کفر ہے، او قال بالاصرار علی المخالفہ، جو نبی کی مخالفت پر مصر ہے، بتایا گیا، حدیث دکھائی بھی گئی، طریقہ بتا دیے گا، پھر کہتا نہیں جی میرا دل نہیں مانتا، میری برادری نہیں مانتی، میری سوسائٹی، میرے امام، میرے بزرگ نہیں مانتے ہیں، اصرار کر رہا ہے، مصر ہے اپنی اس مخالفت پر، یہ اس کو کفر تک پہنچا دے گی۔ اس کو معمولی نہ سمجھے، یہ صرف منہ سے کلمہ پڑھ لینا کوئی فائدہ نہیں دے گا جب تک عمل نہیں ہے اس کے پیچھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کبھی تم مجھے یہ دیکھو، اسی آیت کے شرح کرتے ہوئے، کبھی تم مجھے دیکھو کہ میں نبی کی مخالفت کر رہا ہوں، حدیث کی مخالفت، نبی کے طریقے کی، سنت کی، منہج کی مخالفت کر رہا ہوں، تو سمجھ لینا امام شافعی اب امام شافعی نہیں رہا، پاگل ہو گیا ہے، ذہب عقلی، میری عقل چلی گئی ہے، یہ سمجھ لینا۔ کیونکہ ایک سمجھدار آدمی کبھی ایسا نہیں کہہ سکتا جب رسول کی حدیث آ جائے اور وہ کہہ نہیں مانتا میں، یہ تو کفر ہے۔ ایک سمجھدار آدمی جو اپنا فائدہ اور نقصان سمجھتا ہے، آخرت کے معاملات اس کے سامنے ہیں، حساب کتاب اللہ رب العالمین کا جو معاملہ ہے، وہ کبھی ایسا نہیں کہے گا۔ تو سمجھ لو کہ اگر میں نبی کی حدیث کو رد کرتا ہوں، نبی کے طریقے کو، سنت کو، تو سمجھ لینا محمد الشافعی کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اور یہ صحیح کہا ہوا ہے۔ یہ پاگل ہی آدمی ایسا کہے گا، کلمہ پڑھنے کے بعد پھر نبی کی مخالفت کرے۔ اور تفسیر احسن البیان والے اس کے بارے میں لکھتے ہیں تصیبہم فتنۃ ای فی قلوبہم من الکفر، یہ تفسیر ابن کثیر والے، او نفاقا او بدعا یصیبہم عذاب علیم، اس کو کفر پہنچے گا یا نفاق پہنچے گا یا بدعت پہنچے گی، بدعتی بن جائے گا، نبی کی مخالفت کرنے کی سزا اللہ دے گا کہ اس کو اپنے سے دور کر دے گا، یا تو کافر بنا دے گا، یا مشرک بنا دے گا، یا منافق بنا دے گا، اور بدعتی بنا دے گا، اور اس کو دردناک عذاب پہنچے گا۔ تو نبی کی حدیث کو رد کرنا کوئی معمولی چیز نہیں بھائیوں، یہ رب کائنات کا بھیجا ہوا رسول ہے۔ اللہ کو بہت غصہ آتا ہے کہ نبی کی کوئی بات کو رد کرے انسان۔ اور پھر ابن کثیر یہ بھی لکھتے ہیں ایسے آدمی کو ممکن ہے دنیا میں عذاب علیم سے مراد، آخرت میں تو ہے، یہ دنیا میں ممکن ہے اس کی نصیب میں قتل لکھ دیا جائے، یا اس کوئی حد ایسا گناہ کرے گا، ایسا بدکاری بے حیائی کے کوئی گناہ کے کام کرے گا، یہ حد اس پہ نافذ کی جائے گی، یا جیل کے اندر چلا جائے گا۔
الفاظ سن لیجیے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، تفسیر ابن کثیر میں ای فی الدنیا یقتل او حد او حبس او نحو ذلك،